السلام علیکم ناظرین۔ قسط کے آغاز میں دکھایا جاتا ہے کہ تیر لگنے کے بعد شہنشاہ زمین پر بے حس و حرکت پڑا ہوتا ہے۔ فلاویوس تیزی سے دوڑ کر اس تک پہنچتا ہے اور جھک کر اس کی سانسوں کو چیک کرتا ہے، جبکہ اورہان بھی نہایت دھیان سے پورا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دوسری جانب نیلوفر اور فاطمہ بھاگ رہی ہوتی ہیں کہ اچانک چند بازنطینی سپاہی ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ دونوں دلیرانہ وار کرتے ہوئے ان پر حملہ کرنے والے دشمنوں کو ایک ایک کر کے ختم کر دیتی ہیں۔ لڑائی ختم ہوتی ہے تو فاطمہ نیلوفر سے کہتی ہے، کوئی بہن کے ساتھ اتنی سنگ دلی کیسے کر سکتا ہے؟ اسے مارنے کے لیے بلانا کس طرح ممکن ہے؟ نیلوفر جواب دیتی ہے، میرے دل میں ایک دشمن چھپا ہوا ہے فاطمہ، اور اسے ختم کرنا میرا اپنا فرض ہے۔ اسی لمحے مزید بازنطینی وہاں آ پہنچتے ہیں اور دوبارہ حملہ شروع کر دیتے ہیں۔ دونوں ایک بار پھر لڑ پڑتی ہیں اور اپنی بہترین مہارت سے انہیں کاٹتی چلی جاتی ہیں۔ انہی میں سے ایک دشمن فاطمہ کو دیوار سے لگا لیتا ہے، مگر یغیت برمک پہنچ کر اپنی تلوار اس کے گلے پر رکھ دیتا ہے۔ یغیت پوچھتا ہے، خاتون آپ خیریت سے ہیں؟ فاطمہ جواب دیتی ہے، میری جان بچانے کا شکریہ، میں ٹھیک ہوں، بدلہ برابر ہو گیا۔ نیلوفر کہتی ہے، چلو اورہان بے کے پاس چلتے ہیں۔ ادھر عبد الرحمن اپنے ساتھیوں کے ساتھ بازنطینی دشمنوں کو جہنم رسید کرنے میں لگا ہوتا ہے۔ سب سپاہی دشمنوں کو اس طرح پے در پے گراتے جاتے ہیں جیسے سبزی کاٹ رہے ہوں۔ بلابان، ہرستو اور دمرل سمیت تمام جان باز موجود کافروں کو ختم کر دیتے ہیں۔ عبد الرحمن بلابان اور دمرل سے کہتا ہے، نیلوفر خاتون کو تلاش کرو۔ اسی دوران مزید کافر آ دھمکتے ہیں۔ بلابان اور دمرل ان کی طرف لپکتے ہیں، جبکہ عبد الرحمن ہرستو کے ساتھ مل کر ان کا راستہ روک لیتا ہے۔ آنے والے دشمن کچھ بھی نہیں کر پاتے اور سب مارے جاتے ہیں۔ صفایا ہونے پر عبد الرحمن کہتا ہے، واہ بھائی، اب اورہان صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے یغیت اور خواتین کو پھر سے گھیر لیا جاتا ہے۔ دشمنوں کی بھیڑ دیکھ کر فاطمہ کہتی ہے، یغیت صاحب یہ وقت باتوں میں نہیں گزر سکتا۔ نیلوفر کہتی ہے، ہمیں ایک ساتھ رہنا ہوگا، یہ جگہ ہم اکٹھے چھوڑیں گے۔ تینوں لڑائی شروع کر دیتے ہیں۔ اتنے میں دمرل اور بلابان بھی پہنچ جاتے ہیں اور کافروں کو روند ڈالتے ہیں۔ یغیت خنجر اور تلوار دونوں سے وار کرتا ہوا دشمنوں کو ختم کرتا ہے۔ دمرل پہلے انہیں بری طرح پٹخ پٹخ کر گراتا ہے، پھر کاٹ دیتا ہے۔ بلابان بھی شدید غصے میں لڑ رہا ہوتا ہے۔ خواتین بھی لاجواب انداز میں مقابلہ کر رہی ہوتی ہیں۔ ادھر عبد الرحمن اپنے ساتھیوں کے ساتھ اورہان تک پہنچتا ہے اور وہاں موجود غدار بازنطینیوں پر پل پڑتا ہے۔ ایک غدار چیخ کر کہتا ہے، سرماؤ، شہنشاہ مر چکا ہے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں سے بھاگ نکلتا ہے۔ دیفنے کھڑکی سے یہ سب دیکھتی ہے اور کہتی ہے، لعنت ہو ان بے وقوفوں پر۔ عبد الرحمن ان بھاگتے کافروں کا پیچھا کرتا ہے۔ اندر کمرے میں دیفنے طنزیہ لہجے میں ہنستی ہے کہ اور اپنی ہی تلوار سے خود کو زخمی کر لیتی ہے۔ باہر فلاویس جب شہنشاہ کی چلتی سانسوں کو محسوس کرتا ہے تو کہتا ہے، یہ مرا نہیں، یہ ابھی زندہ ہے۔ اسی وقت اس کے بااعتماد ساتھی بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ فلاویس اورہان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، یہ دھوکہ ہم سب کے ساتھ ہوا ہے، اب اس کی زندگی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اورہان جواب دیتا ہے، اس غداری کے پیچھے کون چھپا ہوا ہے؟ میں جا کر حقیقت جانتا ہوں۔ وہ اپنے سپاہیوں کو اشارہ کرتا ہے اور وہ بازنطینی سپاہیوں کے ساتھ مل کر شہنشاہ کو اٹھا لیتے ہیں۔ اورہان کہتا ہے، صرف تم اور میں جانیں گے کہ شہنشاہ کہاں ہے اور یہ کہ وہ زندہ ہے۔ فلاویس بھی اپنے سپاہیوں سمیت آگے بڑھ جاتا ہے۔ اورہان عبد الرحمن کو حکم دیتا ہے، یغیت کو ساتھ لے کر فلاویس کے پیچھے جاؤ، خالی ہاتھ واپس مت آنا۔ عبد الرحمن فوراً چل پڑتا ہے۔ دوسری طرف اورہان غدار کی کمر پر وہی نشان دیکھ لیتا ہے، وہی علامت جس کا ذکر عبد الرحمن نے پہلے کیا تھا۔ ادھر نیلوفر دشمنوں سے الجھی بھی ہوتی ہے کہ ایک بازنطینی فاطمہ پر حملہ کر دیتا ہے، مگر دیف نے خنجر پھینک کر اسے ختم کر دیتی ہے۔ دشمنوں کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دیف نے اپنا معصوم سا چہرہ بنا کر اپنی بہن کی طرف بڑھتی ہے، لیکن فاطمہ اسے پکڑ کر کہتی ہے، سچ بتاؤ، تمہارے دل میں اتنی سختی کہاں سے آ گئی کہ اپنی بہن کو بھی مارنے سے دریغ نہ کیا؟ دیف نے روتے ہوئے بولتی ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا بہن، کیا آپ مجھ پر اعتبار نہیں کر رہی؟ نیلوفر سخت لہجے میں پوچھتی ہے، تم ابھی تک کہاں تھی؟ دیف نے ایک اور بہانہ بناتی ہے، میں تو آپ کی طرف ہی آ رہی تھی، سپاہیوں نے مجھ پر حملہ کیا تھا، بڑی مشکل جان چھوٹی، کاش واقعی مر ہی جاتی۔ نیلوفر اس کے ہاتھ سے بہتا خون دیکھ کر کہتی ہے، تم زخمی ہو، فاطمہ تلوار نیچے کرو۔ فاطمہ پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ تینوں مل کر اورہان کے پاس پہنچتی ہے۔ اورہان ان کی حالت پوچھتا ہے۔ نیلوفر سوال کرتی ہے، اورہان یہ لوگ کون تھے؟ انہوں نے ہم پر وار کیوں کیا؟ اورہان دیفنے کی طرف دیکھتے ہوئے خاموش رہتا ہے۔ دیفنے پوچھتی ہے، شہنشاہ کہاں ہے؟ کہیں وہ
اورحان جواب دیتا ہے، وہ زندہ ہے مگر بری طرح زخمی ہے، علاج کے لیے بھیج دیا ہے، تم تینوں میرے سپاہیوں کے ساتھ چلی جاؤ۔ اورحان اور فاطمہ دیفنے کو لے کر آگے بڑھتی ہیں۔ اورحان اپنے سپاہیوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے، ہمیں جاننا ہے کہ ہمیں اس سازش میں کس نے دھکیلا ہے، انہیں ڈھونڈ کر جواب لیں گے۔ یہ کہہ کر وہ بھی ان کی جانب بڑھ جاتا ہے۔ کائے قبیلے میں ملعون خاتون رشتہ لانے والی عورت کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں۔ وہ عورت کہتی ہے، ہم چاہتے تھے کہ گھر بسا کر واپس لوٹیں۔ ملعون خاتون جواب دیتی ہیں، ہم پہلے اس بارے میں سوچ بچار کر لیں، پھر جو مناسب سمجھا آپ کو آگاہ کر دیں گے۔ دوسری طرف سردار آگے آ کر حلیمہ سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے، رخصت ہونے سے پہلے آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی حلیمہ خاتون۔ حلیمہ ناپسندیدگی سے کہتی ہے، اگر آپ سورج نکلتے ہی روانہ ہو جاتے تو بہتر ہوتا، خیر دیر سے ہی مگر ہم ایک جیسے نہیں ہیں۔ سردار زادہ کہتا ہے، کوئی بات نہیں، قبیلے کی راہیں دشوار ہوتی ہیں لیکن مجھے مشکل راستے پسند ہیں، میں پھر آؤں گا۔ اتنے میں درسون قریب سے گزرتا ہے اور موقع کو غور سے دیکھنے لگ جاتا ہے۔ حلیمہ سردار زادے سے کہتی ہے، ناحق میں خود کو زحمت نہ دیجیے، یہاں آنے سے تھکن کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ وہ آگے بڑھتی ہے تو سردار زادہ دوبارہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ اسی دوران درسون جان بوجھ کر اپنی ٹوکری پاس کے پانی میں گرا دیتا ہے۔ پانی کے چھینٹے سردار پر پڑتے ہیں تو وہ غصے سے کہتا ہے، اے احمق آدمی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ درسون نرمی سے جواب دیتا ہے، معافی چاہتا ہوں، کبھی کبھی خود کو کیچڑ اور گندگی سے بچا نہیں پاتے۔ سردار کہتا ہے، کیا اس طرح تم اپنی بے عقلی چھپاتے ہو؟ مجھے لگتا ہے کہ میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے۔ درسون جلدی سے کہتا ہے، کہتے ہیں انسانوں میں مشابہت ہوتی ہے مگر میں آپ کو نہیں پہچانتا۔ سردار جوش سے کہتا ہے، کیا تم مجھے جواب دے رہے ہو؟ جانتے بھی ہو میں کون ہوں؟ حلیمہ فوراً بولتی ہے، ایسی باتیں ہو جایا کرتی ہیں، آپ کو طویل سفر درپیش ہے ابراہیم صاحب۔ لیکن ابراہیم کہتا ہے، نہیں، یہ بدبخت لڑکا پہلے میرے کپڑے صاف کرے گا۔ درسون کہتا ہے، قبیلے میں قدم رکھنے سے پہلے ان باتوں پر غور کرنا ہوتا ہے، لیکن چونکہ آپ مہمان ہیں، وہ یہ کہہ کر اس کی صفائی کرنے لگ جاتا ہے۔ ابراہیم طنز کرتے ہوئے کہتا ہے، واہ بھائی، صاف کرتے رہو، ایسے لوگوں کو میں اپنے قدموں کے نیچے رونتا ہوں۔ درسون جواب دیتا ہے، اگر سردار سرداری کی پہچان نہ رکھے اور بہادر بہادری نہ جانے تو اپنے خاندان کو رسوا کرے گا، آپ کے والد محمد صاحب کیا سوچیں گے؟ یہ سنتے ہی ابراہیم بھڑک اٹھتا ہے۔ وہ درسون کا گریبان پکڑ کر کہتا ہے، تمہیں کس نے حق دیا کہ یوں بات کرو؟ کیا گھوڑوں کی بدبو نے تمہارا دماغ خراب کر دیا؟ وہ حملہ کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ درسون اسے کیچڑ میں دے مارتا ہے۔ حلیمہ چیخ اٹھتی ہے، درسون تم یہ کیا کر رہے ہو؟ ابراہیم غصے میں اٹھ کر خنجر نکالتا ہے اور وار کرنے بڑھتا ہے، مگر حلیمہ فوراً اس کا ہاتھ روک لیتی ہے، ہمت نہ کرنا۔ اسی لمحے ملعون خاتون بھی وہاں پہنچتی ہیں اور پوچھتی ہیں، یہاں کیا ہنگامہ ہو رہا ہے؟ جنگل میں اورحان اپنے سپاہیوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ کارا خلیل اورحان سے کہتا ہے، پہلے یہ سوغوت میں دکھائی دیے، پھر آرماڈیس میں، جب کبھی ان کے چہرے سامنے آتے ہیں مصیبت بھی ساتھ آ جاتی ہے۔ اورحان جواب دیتا ہے، وہ ہمارے بھی دشمن ہیں اور شہنشاہ کے بھی، اور جو بھی ہیں ان کی ہمت ان کے وزن سے کہیں زیادہ ہے۔ تیمور بوگا پوچھتا ہے، لیکن آخر ہے کون؟ میں تو صرف منگولوں کو جانتا ہوں جو دونوں سلطنتوں کے خلاف بغض رکھتے ہیں۔ جرکوتائے کہتا ہے، منگول مشکل وقت میں دم چھپائے بھاگ جاتے ہیں مگر یہ لوگ ترکوں جیسی جرت دکھاتے ہیں، انجام کی پرواہ کیے بغیر موت کی طرف لپک پڑنے والے۔ اورحان کہتا ہے، ان کی گردنوں پر بنے ہوئے وہ نشان کیا بتاتا ہے؟ ان کی نیت کیا ہے؟ ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا۔ ہم اس شخص سے ملنے جا رہے ہیں جو تمام نصارہ کی زبان سمجھ سکتا ہے، تیار رہو۔ دوسری طرف ساروس ٹیک فور کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے، مقدس معبد کے شوہبروں کے عظیم پیشوا، آپ بورسا کی امید بن چکے ہیں، خدا کی برکت آپ پر ہو، آپ کی قوت سے ہم بورسا کو بچا لیں گے۔ ٹیک فور غصے سے کہتا ہے، اورحان نے تمہیں چوہے کی طرح گھیر لیا تھا، میں نے تمہارے لیے اپنے بہترین سپاہی قربان کر دیے، ساروس یہ احسان مت بھولنا۔ ساروس کو وہ دن یاد آ جاتا ہے جب بورسا کے سامنے عثمانی قلعے میں خوفناک دھماکے ہوئے تھے جنہوں نے سب کچھ تہس نہس کر دیا تھا، بہت سے جوان شہید ہو گئے تھے۔ حملے کا حکم دینے والا یہی ٹیک فور تھا۔ ساروس کے سپاہی مقابلے کے لیے تیار کھڑے تھے کہ ٹیک فور آگ لیے اس کے پاس پہنچا اور بولا، ساروس جلدی کرو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا اس سے پہلے کہ سپاہی اپنا ہدف پورا کر دیں۔ وہ دونوں دھماکوں اور شولوں کے درمیان سے گزر کر بچ نکلے تھے۔ یاد ختم ہوتی ہے تو ساروس کہتا ہے، میں اور میرے ساتھی ہمیشہ آپ کو اور مقدس معبد کے جان بازوں کو یاد رکھیں گے۔ ٹیک فور جواب دیتا ہے، ہم صرف بورسا کی حفاظت کے لیے نہیں آئے، مقدس معبد کے یہ شیر اب خدا کے قہر کی صورت بنیں گے، اورحان اور ترکوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ بورسا ہماری تلواروں سے منور ہوگا، ترکوں کے لیے اب کوئی نرمی نہیں۔ ساروس کہتا ہے، یہ ایک نئے دور کی فیصلہ کن گھڑی ہے، آپ کی طاقت سے ترک مٹ جائیں گے اور تاریخ کا نیا باب آغاز کرے گا۔ ناظرین، اس کے ساتھ آج کا ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے۔
اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کر لیں، ساتھ گھنٹی کا آئیکن بھی دبا دیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔